الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِيَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ. بابا سے بلند پڑھیے، شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ. آج کل کے دور میں بڑا ہی عجیب و غریب دور ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتا، کسی کی دل آزاری کرتے ہوئے نہیں شرماتا، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں شرماتا، کسی پہ ظلم کرنے کے بعد بھی اپنا روب اور دبدبا اس پر وہ ڈالتا ہے. آج کل وہ دور ہے کہ بندہ گناہ کرنے میں بالکل نہیں شرماتا. اور آج تو بات ہے ثواب کمانے کی، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی. تو اب کیسا شرمانا؟ بروز قیامت در و دیوار، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں گواہی دیں گے ہمارے گناہوں پر، ہماری نیکیوں پر. تو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شوق اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے. کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام شوق اور محبت کی وجہ سے مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن کے گناہوں کو معاف کر دے. شوق اور محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، اس مدینے کو، سبز گنبد کو، اس کا جو نظارہ ہے وہ آنکھوں میں سماتے ہوئے، منظر باندھتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ابھی بھی پیچھے سے آواز نہیں آئی، شوق اور محبت کے ساتھ پڑھیے، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک، میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا. میرے دوستوں، میرے بھائی، آج ہم ذرا غور کریں، ذرا سی گرمی بڑھ جاتی ہے ہمیں برداشت نہیں ہوتی، سردی بڑھ جاتی ہے برداشت نہیں ہوتی. قیامت کا 50,000 سالہ دن ہوگا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی. اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. تو آج اس مثال ثواب کی محفل کی برکت سے سب نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل من علیہا فان، تمام چیزوں نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ عز و جل کی ہے. سب کچھ فنا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. آج ہم جن کے سارے ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے عبدالحسیب بھائی کے والد محترم، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا ہم غور کریں.
ہمارے کاموں سے، ہمارے اعمال سے ہم یہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ موت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے سب نے مرنا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ یہ بات ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اعمال سے، اپنے کاموں سے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو زندگی یہ ختم ہو جانی ہے، موت آنی ہے، ہر ایک کو موت آئی ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ ہم نے بھی اس دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے، اور کیا لے کر جانا ہے؟ اعمال لے کر جانے ہیں، اور کوئی چیز وہاں پر نہیں کام آئی، صرف اعمال لے کر جانے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ مرتا ہے اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے۔ 3 چیزیں کون سی؟ ایک اس کے وارثین، اس کے رشتہ دار وارثین، دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کے اعمال۔ یہ مردے کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتا ہے، اس کا جو مال ہوتا ہے، جو اس نے تقسیم، اس کا مال تقسیم ہونا ہوتا ہے، وہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ اب صرف اعمال بندے کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں، صرف اعمال، اور اسی اعمال کی وجہ سے ہماری قبر میں روشنی ہونی ہے، اسی اعمال کی وجہ سے ہمارے آگے کے منازل ہمارے طے ہونے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی، موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو بھولنا نہیں چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ نیک اعمال کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں پیارے آقا کا نام نامی اس میں گرامی لوں تو جھوم کر درود پاک پڑھیے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ساتھ میں صحابہ کرام علیہم رضوان بھی وہاں پر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کیجئے میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، کیسی پیاری وہ بیٹھک ہو گئی۔ کون؟ سید المرسلین، محبوب رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے، اس کے جو محبوب ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ یہ آج ہماری ایک مجلس ہے، اب ذرا اس مجلس کے بارے میں ذرا سوچئے گا، جس کے بارے میں کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نور والے آقا ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، ایک مجلس میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء کے بعد کون افضل ہیں؟ سب بولے کون افضل ہیں؟ صحابہ افضل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہر صحابی نبی، تمام صحابہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی پیاری محفل ہوگی، کیسی پیاری مجلس ہوگی۔ سید المرسلین تشریف فرما ہے، کرم فرما ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، صحابی رسول تو جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ جنتی ہیں، صحابی رسول تو جنتی ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ جب بندہ جنتی ہو جاتا، جنت مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، قرآن میں جن کے بارے میں آیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہے، جنتی صحابہ ہے۔ عرض کرتے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اقرب الاعمال الی اللہ، یا رسول اللہ ایسے اعمال ارشاد فرمائیے جس سے اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے۔ اب ذرا غور کریں میرے دوستو، میرے بھائی، ہم عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟
اور یہ صحابہ ہیں کیا عرض کر رہے ہیں، معلوم ہے جنتی ہے، اللہ کی رضا کا مژدہ مل چکا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما اقرب الاعمال الی اللہ، یا رسول اللہ ایسے اعمال ارشاد فرمائیے جس سے اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ کے جو الفاظ منہ سے چھڑتے ہیں اس طرح آپ ارشاد فرماتے ہیں صدق الحدیث و اداء الامانۃ، آپ نے دو کام ارشاد فرمایا، صدق الحدیث کہ ہمیشہ سچ بولو، وہ اداء الامانۃ اور امانت کو ادا کرنا۔ بولیے سبحان اللہ۔ صحابی نے کیا پوچھا تھا؟ جنتی صحابی ہیں، یا رسول اللہ ایسے اعمال بتائیے جس سے اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدق الحدیث و اداء الامانۃ، سچ بولو اور امانت کو ادا کرنا۔ اتنا کافی تھا، جنتی صحابی تھے، اعمال پوچھ لی، آقا نے ارشاد فرما دی۔ میرے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا، مرنا ہم نے بھی ہے اور صحابہ بھی دنیا سے تشریف لے کر گئے، لیکن وہ صحابہ ان کے اعمال ان کے کام ایسے کہ رہتی دنیا تک ان کو یاد کیا جائے گا۔ ہم ذرا غور تو کریں، اگر ہم مرتے ہیں تو ہمیں کون یاد کرتا ہے؟ یاد کیا جاتا ہے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، کاموں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سن لیتے کہ سچ بولنا ہے، امانت کو ادا کرنا ہے، خاموش ہو جاتے۔ نہیں، ہمیں سکھانا تھا، ہمیں بتانا تھا۔ اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا زدنا، یا رسول اللہ اور اعمال بتائیے جو مجھے اللہ کے قریب کرتے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو باتیں بتا دی، سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا۔ تیسری بات اب ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ اللیل، رات کو نوافل ادا کرنا، وہ ثواب الحواجری، گرمیوں کے روزے رکھنا۔ فرمائے کہ یہ چار کام ایسے ہیں جس میں اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ ارے اب تو بتا دیا تھا، اب تو کافی تھا۔ جنتی صحابی تھے، جنتی صحابی تھے، اللہ ان سے راضی تھا، یہ اللہ سے راضی تھے۔ یہاں بس نہیں کیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا زدنا، یا رسول اللہ اور مجھے اعمال بتائیے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت الذکر، اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والصلاۃ علیہ، مجھ پر درود پاک پڑھنا۔ 6 اعمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابی نے پوچھا تھا نا ما اقرب الاعمال الی اللہ، یا رسول اللہ ایسے اعمال بتائیے جو مجھے اللہ عز و جل کے قریب کر دیں۔ 6 اعمال میرے آقا نے ارشاد فرمائے جس سے اللہ عز و جل کا قرب مل جائے گا بندے کو۔ یہ سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، رات کو نوافل ادا کرنا اور گرمیوں کے روزے رکھنا، اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنا، والصلاۃ علیہ، اور مجھ پر درود پاک پڑھنا۔ اس سے بندے کو اللہ عز و جل کا قرب مل جائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لیکن سبحان اللہ میرے پیارے دوستو میرے بھائی، قربان جائیے ہمارے رحیم آقا، کریم آقا، اپنے امتیوں کو بخشوانے والے آقا، ہم پر رحم کھانے والے آقا، ہمارے لیے دعا کرنے والے آقا، دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا ربی حب لی امتی۔ جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے، جب بھی اپنی امت کو یاد رکھا، جب آپ کو آپ کے مزار فیض الانوار میں اتارا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو جنبش ہو رہی تھی اور آپ اپنی امت کو یاد کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ میرے پیارے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کیجئے گا۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسے اعمال بتائیے جو مجھے اللہ کے قریب کر دیں۔ میرے آقا نے 6 اعمال بتا دیے، یہ عمل کرو گے تو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا جانتے تھے، ہم غریبوں کے بارے میں جانتے تھے، ہمارے اعمال کے بارے میں جانتے تھے، ہم گناہ گاروں کو جانتے تھے، ہماری جو پریشانیاں ہیں ان کو جانتے تھے۔ فرمایا کثرت الذکر والصلاۃ علیہ تنفی الفقر، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تمہارا فقر فاقہ کو دور کر دے گا۔ اعمال بتا دیے تھے، کافی تھا، لیکن میرے آقا ہمیں جانتے تھے، ہم غریبوں کے بارے میں جانتے تھے، ہماری فکر تھی، فکر امت میں آپ ہوتے تھے۔ جب اللہ
پاک نے یہ آیت ارشاد فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ قریب تمہارا رب تمہیں راضی کرے گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پھر بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں۔ میرے آقا اتنی محبت فرمانے والے آقا، اعمال کا بتا دیا تھا کافی تھا، لیکن اپنے غریبوں کی فکر تھی۔ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجیے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں، فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی جتنا عرصہ جتنے عرصے اس دنیا کو نوازا، دنیا نے نہیں نوازا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کو نوازا، میرے رحیم آقا میرے کریم آقا دنیا کو 63 سال نوازا۔ اگر اتنے عرصے میں ایک مرتبہ فرماتے تھے اللہم امتی رب حب لی امتی، محدث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ امتی پوری زندگی لبیک یا رسول اللہ کہتا، آقا پہ درود پڑھتا تو ایک مرتبہ کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جو آقا نے دعا کی تھی اس کا یہ حق امتی پوری زندگی دے کر 60 سال دے کر 70 سال دے کر 30 سال دے کر پوری زندگی درود پاک پڑھتا، آقا کو یاد کرتا، ایک مرتبہ کا حق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے آقا کو اپنے غریبوں کی کتنی فکر ہے، فرمایا تنفی الفقر کہ مجھ پہ درود پڑھو گے تو اللہ تمہارے فقر کو، تمہارے فاقہ کو، تمہارے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق تو یہ تھا کہ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں میرے دوستوں کہ ہم اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے بتایا ہوا جو طریقہ ہے ہم اس پر گزار دیں۔ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح زندگی گزار دیں۔ ہم درود پاک پڑھنے میں زندگی گزار دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سب کچھ جو ہمیں ملا، اتنی برکتیں ملی، اتنا سب کچھ ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی تو ملا ہے، آقا کے صدقے ملا ہے، سب کچھ ملا۔ جو کچھ ہمیں ملا، ہمیں یہ سب جتنی بھی اللہ عز و جل کی نعمتیں ملی سب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ملی ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، وطن بھیجا تمہارے لیے۔ سب کچھ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے پیارے دوستو میرے بھائی، زندگی بہت مختصر سی، بہت مختصر زندگی ہے۔ یہ صحابی رسول جو جنتی تھے، قطعی جنتی ہیں، کسی صحابی کے بارے میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنتی نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے یہ تمام صحابہ کیا ہیں؟ زور سے بولے کیا ہیں؟ جنتی ہے۔ ہر صحابی یہ نبی جنتی، حضرت ابو بکر جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت علی جنتی، حضرت عثمان اور امیر معاویہ جنتی، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ پھر بھی وہ سرکار کے امتوں کے بارے میں جانتے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے سوال کیا ما اقرب الاعمال الی اللہ کہ یا رسول اللہ کون سے ایسے اعمال کرو جس سے اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو میرے دوستو میرے بھائیو، آج اس ایصال ثواب کی دعا کی محفل میں ہم آئے ہیں، تو یہاں سے ہم یہ نیت کر کے جائیں تو اس حدیث میں ہم نے 6 چیزیں سنی، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ زور سے بولے عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت زیادہ ضروری ہے میرے دوستو میرے بھائیو کہ نیک اعمال کیے جائیں۔ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے، یہ سانس چل رہی ہے کہ یہ جہاں، یہ سانس بند ہو گئی تو وہ جہاں کہ جہاں سے پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آنا۔ جی ہاں، واپس نہیں آنا، یہ دنیا ختم، جتنا کچھ کمایا وہ اوپر ہے، وہ زمین کے اوپر رہ جائے گا۔ مال دولت عزت شہرت، بچوں کے لیے ناجائز کمایا جائز کمایا حرام کمایا، بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے گھر بنانے کے لیے رشوت لی سود لیا، سب کچھ زمین کے اوپر رہ جائے گا۔ اگر جواب دینا ہے تو خود ہم نے دینا ہے،
हमने जवाब देना है। अगर हमने हराम काम किए हैं, हमने बुरे काम किए हैं, तो हमने खुद कब्र के अंदर जवाब देना है। जिंदगी बहुत मुख्तसर है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, तो हमें इस जिंदगी को नेक अमाल करके, ऐसे अमाल करके जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो, ऐसे अमाल करके गुजारना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उनके चेहरों की ये महफिल है, इस मुनासिबत से हमने नेक अमाल सुने। तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल क़ब्र, कि मय्यित कब्र में उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूबते हुए फरियाद कर रहा है। जब बंदा दरिया में, समंदर में डूबे तो क्या फरियाद करेगा? जोर से बोलो, क्या फरियाद करेगा? मुझे बचाओ। क्या करेगा? सब जोर से बोले पीछे भी, क्या फरियाद करेगा? मुझे बचाओ, मैं डूबने लगा हूं, मुझे बचाओ, मैं डूबने लगा हूं, मुझे सहारा दो, मैं पानी में डूबता जा रहा हूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मय्यित कब्र में दरिया में डूबते हुए आदमी की तरह है, कि जिस तरह आदमी को डूबते वो फरियाद कर रहा होता है, इसी तरह बंदा कब्र में अपने भाई, अपने दोस्त, अपने अजीज व अकरबा की दुआ का इंतजार कर रहा होता है। जब उसके अजीज व अकरबा, उसके रिश्तेदार उसके लिए दुआ करते हैं, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जिंदा का मुर्दों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है कि उसकी दुआ की वजह से उस मुर्दे की बख्शिश और मगफिरत करनी चाहिए। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाई, मेरे दोस्त, दुआ बहुत बड़ी, बहुत ही प्यारी चीज है कि जो बंदे को उसके रब से मिला देती है। दुआ, हमने सुना कि जब बंदा मर जाता है, जब भी दुआ काम आती है, मुर्दे को कब्र में अपने अजीज व अकरबा की दुआ का इंतजार रहता है कि कब हमारे अजीज, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार हमारे लिए दुआ करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हम समंदर में, दरिया में डूबने लगे हो तो हमारी कंडीशन कैसे होगी, हालत कैसे होगी? हदीस में आया था, रिवायत में आता है कि ऐसी हालत उस मुर्दे की होती है, वो इंतजार करता है कि उसके रुफका, उसके दोस्त, उसके भाई उसके लिए दुआए मगफिरत करें। दुआ बहुत ही प्यारी चीज है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। आजकल के दौर में ये बात, अब दुआ तो हमें करनी चाहिए, मय्यत के लिए दुआ करनी चाहिए, अब चाहे वो इसाले सवाब की सूरत में हो। अगर आज जो ये महफिल सजी है, इसके बाद इसाले सवाब होगा तो दुआ की जाएगी, नहीं की जाएगी? सब बोले की जाएगी, की जाएगी। किसके लिए की जाएगी? मरहूम के लिए की जाएगी। तो अब उनके लिए इसाले सवाब हुआ, दुआ हुई, तो दुआ हमें मुर्दों के लिए भी करनी चाहिए, जिंदों के लिए भी करनी चाहिए। क्यों? मेरा रब फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, जरा गौर तो करें। आजकल के इस दौर में अगर हम देखेंगे, हर दूसरा शख्स किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला नजर आता है, किसी परेशानी में घिरा हुआ नजर आता है, ये कहता हुआ नजर आता है, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो। कि कभी हमने गौर किया है कि हमने खुद रब ताला की बारगाह में हम खुद अपने लिए दुआ क्यों नहीं करते? हमें हदीस में आ रहा है मुर्दों के लिए दुआ करो, कुरान में आ रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। तो अब ऐसी कौन सी चीज माने है जो हमें रब ताला की बारगाह में रुजू करने से रोकती है? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के बाद दुनिया में सबसे अफजल रुतबा किनका है? अंबिया अलैहिस्सलाम का। किसका है? जोर से बोले, किसका है? अंबिया अलैहिस्सलाम का है। जी हाँ, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा का रुतबा है, उनके बाद औलिया किराम का रुतबा है। सहाबा जो औलिया से भी अफजल है, बाबा फरीद से अफजल है, हजरत दादा गंजबख्श अली हजवेरी से अफजल है, सबसे अफजल औलिया किराम से अफजल सहाबा है। और सहाबा से अफजल कौन है? जोर से बोले, कौन है? अंबिया अलैहिस्सलाम है, जो सहाबा से भी अफजल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, कुरान करीम में इन अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी रब ताला की बारगाह में दुआ की है। जी हाँ,
بہت سارے انبیاء علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کون جو سب سے افضل ہے, انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہیں, انہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو مچھلی کے پیٹ میں رب تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی. جب ان کو آزمائش تھی, آزمائش مچھلی کے پیٹ میں چلے گئی تھی یونس علیہ السلام, تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی. ادعونی استجب لکم, اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. اسی طرح بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ہیں, انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی, اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا کر دی. انبیاء علیہ السلام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کی دعاؤں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. میرے پیارے دوستو, میرے بھائیو, ذرا ہم غور کریں. جب جو سب سے افضل لوگ ہیں, اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, جن کی ہر بات اللہ پاک مانتا ہے, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, ان کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن وہ بھی جب پریشانی میں آتے ہیں, آزمائش میں آتے ہیں, تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. ارے یہ تو دور کی بات ہے, سید المرسلین ہے, محبوب رب العالمین ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں, وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. جی ہاں, دعا کیا کرتے. ہم نے سنا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اللہم امتی اللہم امتی رب حب لی امتی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں, وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو, میرے بھائیو, ہم کیوں دعا سے پیچھے ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے گا. ہماری جب ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے, ٹینشن آتی ہے, تو ہماری نظر کدھر ہوتی ہے؟ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے یا سبب پر ہوتی ہے؟ ہم ذرا غور تو کریں میرے پیارے دوستو, میرے بھائی. ہمیں قرض چاہیے ہو, ہمیں پریشانی آ جائے تو ہم رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں, دوستوں کو فون کرتے ہیں, اپنے دور والے دوست کو فون کرتے ہیں, اپنے کزنز کو فون کرتے ہیں, یار یہ پریشانی آ گئی ہے, یہ مسئلہ آ گیا ہے. مسبب الاسباب پر نظر نہیں ہوتی, اسباب پر نظر ہوتی ہے. ذرا یاد رکھیے گا میرے پیارے دوستوں, میرے بھائیوں, ہم انسان ہیں, ہم انسان ہیں, ہم جن سے رابطہ کر رہے ہیں, جو ہمارے رابطے میں ہیں, وہ بھی انسان ہیں. ہماری تمام چیزیں محدود ہیں, ہم اس حدود سے باہر نہیں جا سکتے. اس حدود سے باہر جا کر بھی اگر کوئی ہماری دعا قبول کرتا ہے, ہماری پریشانی دور کرتا ہے, تو وہ رب تعالیٰ ہے, وہ رب تعالیٰ ہے. ہم انسان ہیں. کزن کو فون کریں, دوست کو فون کریں, یار پریشانی ہے, پیسے چاہیے. بولے گا پیسے نہیں ہے تو کیا کریں؟ بیٹھ جائیں. دوسرے کو فون کریں گے, نہیں ملیں گے, بیٹھ جائیں گے. ہم انسان ہیں, ہمارے تعلقات محدود ہیں, لیکن ہم جس کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ محدود نہیں ہے, وہ بہت بڑا رب ہے, ہمارا رب ہے. اللہ اکبر, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم, کہ اللہ عز و جل بہت حیا کرنے والا ہے, بہت کریم ہے, عطا کرنے والا ہے. جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹانا, اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹیں گے. اللہ تو بہت زیادہ حیا کرنے والا ہے, بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, وہ کریم ہے. اللہ کریم نے ادعونی استجب لکم فرمایا, اس سے دعا کرو میں قبول کروں گا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے, کریم ہے, دعا قبول کرنے والا ہے. میرے پیارے دوست, میرے بھائی, آج کل ہر کوئی پریشانی مبتلا نظر آتا ہے. ذرا غور تو کریں, آخر مرتبہ ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کب ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے؟ کب ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی؟ کب ہم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا تھا؟ میرے پیارے دوستو, میرے بھائی, دعا کی ایک کنڈیشن ہے جسے کہتے ہیں ابتحال. کیا کہتے ہیں؟ ابتحال. زور سے بولے, کیا کہتے ہیں؟ ابتحال. ایک دعا کی صورت ہے, کنڈیشن ہے. اب ذرا دیکھیے گا, ہم نے سنا اللہ کریم نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. انبیاء نے دعا کی, اللہ نے قبول کی. پیارے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے, دعا کرو اللہ دعا قبول کرے گا. اب ذرا سنیے گا, سید المرسلین
جنہیں اللہ پاک نے دونوں جہانوں کے خزانوں کی کنجی عطا فرمائی، وہ جب دعا مانگتے تھے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے تو آپ کی صورت ابتحال والی تھی۔ ابتحال کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ ابتحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دعا میں ابتحال کرنا، کہ میرے آقا جب بھی اللہ پاک سے دعا کرتے تھے گڑ گڑا کر خشوع خضوع کے ساتھ آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو وہ ہیں نا جو ہمیں عطا کرنے والے ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، ارے یہ تو وہ ہیں جو ہمیں بخشوانے والے ہیں، یہ تو کریم ہیں، یہ رحیم ہیں، یہ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے، یہ بانٹنے والے ہیں، کہ چاہے کہ یہ بہار ان کے ساتھ سونا بن کر چلیں، کہ جس کو جو چاہے عطا کر دیں، یہ جس کو جو بولے وہ ہو جائے، لیکن یہ بھی ہم امتیوں کو سکھانے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ابتحال والی صورت میں دعا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو ہم کیوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر دعا نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ جب ہمیں کوئی ایک خوشی عطا کرتا ہے، جب ہم جا کر کسی کو نہیں بولتے، دروازہ بجا کر نہیں بولتے کہ رب تعالیٰ نے مجھے خوشی دی ہے، مجھے یہ نعمت ملی ہے، نہیں نہیں، یہ صورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب کوئی آزمائش رب تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا آزمائش آنے پر، کوئی تنگدستی آنے پر، پریشانی آنے پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گرنا چاہیے تھا، دعا کرنی چاہیے تھی، لیکن آج کل کے دور میں یہ شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے بجائے یہ عام سیٹھوں کے دروازے پر جھکتا ہوا نظر آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے یہ دوستوں کے لیے دوستوں کے پاس جا کر قرض مانگتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سود پر پیسہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، جس نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور شکوہ زبان پر لاتا ہے، ارے یہ مسئلہ ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، یہ پریشانی آ گئی ہے، میری جاب چھوٹ گئی ہے، ارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیو، ذرا غور تو کریں، رب تعالیٰ کریم ہے، ارے جس دوست سے لینا ہے، جس سیٹ سے مانگنا ہے، جس سیٹ سے 5 کلو آٹے کے لیے 10 گھنٹے لائن میں گزار دیے، اگر یہ 10 گھنٹے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا جو کہ مسبب الاسباب ہے، وہ تجھے کتنا کچھ عطا کرتے۔ یہ سیٹھوں کے پاس یہ سود پر پیسہ لینے کے لیے چپل کھینچ لیتے ہیں، لیکن 5 وقت نماز پڑھ کے اپنا ماتھا زمین پر نہیں ٹیکتے۔ غور کرنے کی بات ہے، دعا سے بات چلی ہے، میت کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن آج کل کی دعا ہم زندوں کو بھی ضرورت ہے، اور دعا کس طرح مانگنی چاہیے یہ ہم نے سنا۔ ابتحال والی صورت میں دعا مانگنا سنت ہے۔ ہماری دعا نماز ختم ہوئی، بس امام صاحب جلدی دعا ختم کریں، یہ تو دعا ہے اور یہ ہاتھ پھیرا اور باہر نظر ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو گے نہیں تو ملے گا کیسے؟ مانگو گے نہیں تو ملے گا کیسے؟ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک شخص تھا، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کو شکار کے لیے چلتا تھا۔ جنگل میں شکار کھیلتے ہوئے وہ اپنے سپاہیوں سے جدا ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، بھٹک گیا۔ سپاہی نہ ملے، بھٹکتا رہا، دیکھا کہ اس کو جھونپڑی نظر آئی، جھونپڑی پہ جاتا ہے، بولتا ہے میں راستہ بھٹک گیا، مجھے پانی ملے گا؟ اس نے اس کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، بڑی عزت کی، بڑی تقریم کی۔ اب بادشاہ نے اپنی پہچان چھپا لی، اس نے کہا اگر ایسا نہ ہو کہ میں دوسری سلطنت میں چلا جاؤں، دشمن مجھے مار دے۔ اس نے ایک مسافر بن کر پانی طلب کیا، کھانا لیا اور کھا لیا۔ جاتے ہوئے اس سے پوچھا اے بھائی یہ کون سا علاقہ؟ اس نے بتایا یہ فلاں فلاں علاقہ ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو میرا علاقہ ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں تمہارا، میں راستہ بھٹک گیا تھا، یہ میری انگوٹھی رکھو، زندگی میں اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تمہیں ہو تو میرے دربار میں آ جانا، یہ انگوٹھی دکھانا، میرے سپاہی تمہیں کمرہ خاص میں لے کر آ جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، کہا نہیں پھر بھی رکھو، آ جانا، میرے کمرہ خاص میں آنا، میرے سپاہی انگوٹھی دیکھتے ہوئے کمرہ خاص میں لے کر آ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائی، ایک مرتبہ اس بندے کو جو غریب تھا، لکڑہارا تھا، اس کو کوئی پریشانی آئی، کوئی پریشانی پہنچی، کوئی ضرورت آپ پہنچی، وہ انگوٹھی لے کر اس کو یاد آیا کہ بادشاہ کے دربار میں جانا ہے،
बादशाह के दरबार में पहुंचा। पहुंचकर उसने सिपाही को वो अंगूठी दिखाई। सिपाही बादशाह की अंगूठी देखकर चौंक गया, ये अंगूठी तुम्हारे पास किस तरह से आई? ये तो बादशाह की खास अंगूठी है। उसने कहा मुझे बादशाह ने दी थी और कहा था जब जरूरत हो मुझसे मिलना हो तो ये अंगूठी दिखाना, मेरे पास चले आना, मुझे जरूरत आई है, मुझे परेशानी आई है, मुझे जरूरत है बादशाह की, मुझे बादशाह से मिला दो। सिपाही उस लकड़हारे को लेकर बादशाह के कमरे खास में जाता है, जाकर बिठा देता है। अब ये लकड़हारा जो अपनी एक फरमाइश लेकर अपनी परेशानी का मसला हल करवाने के लिए बादशाह के पास आया था, अब ये क्या देखता है, ये लकड़हारा पीछे बैठा हुआ है, बादशाह आगे जायमाज बिछाकर नवाफिल पर अदा कर रहा है। नवाफिल अदा करने के बाद रब तआला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है, कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। या अल्लाह मेरा ये मामला हल कर दे, मेरा ये मसला हल कर दे, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। अब जरा गौर कीजिएगा, वो लकड़हारा जो अपनी परेशानी को लेकर, अपनी मुसीबत को लेकर बादशाह के पास आया था, वो सोचने लगा बादशाह ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई मसला हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूंगा, तुम्हारा मसला हल करूंगा। जब उसने देखा कि बादशाह खुद रब तआला से मांग रहा है तो मैं क्यों खुद रब तआला से मांगूं। वो चला गया, वो वहां से उठ के चला गया। अब बादशाह जब फारिग हुआ तो सिपाहियों से पूछा बंदा कहां गया? लकड़हारा आया था, कहा वो चला गया, उसको उठा के लेकर आए। सिपाही जाते हैं और उस लकड़हारे को उठाकर ले आते हैं। जब दरबार में लाते हैं, बादशाह पूछता है भाई क्या हुआ? मेरे पास तुम आए थे, किसी मुसीबत को लेकर आए थे, किसी परेशानी को लेकर आए थे, मुझसे मसला हल करवाने के लिए आए थे, तो वापस क्यों चले गए? लकड़हारा कहने लगा जरा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, परेशानी के आलम में इधर उधर भटकने वालों, रब तआला की बारगाह में झुकने ना झुकने वालों, जरा गौर से सुनिएगा। लकड़हारा कहता है बादशाह सलामत, मैं अपना मसला लेकर आपके पास आया था, जब मैंने देखा कि तुम खुद किसी और से मांग रहे हो तो मैंने भी रब तआला से मांग लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, दुनिया को पालने वाला रब्बुल आलमीन, दुनिया को चलाने वाला वो प्यारा रब है, वो अल्लाह पाक है। अंबिया अलैहिस्सलाम रब तआला से दुआ करते हैं, बुजुर्गान दीन रब तआला से दुआ करते हैं। तो मेरे और आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रब तआला की बारगाह में झुकने नहीं देती? हम अपना टेस्ट तो करें जरा, मेरा और आपका अकीदा ईमान कैसा है? जब मुझे कोई मुसीबत पहुंचती है मैं अल्लाह को याद करता हूं या दोस्त को याद करता हूं? मुझे परेशानी पहुंचती है, दर्द होता है, मैं अल्लाह को याद करता हूं, डॉक्टर को याद करता हूं। मेरा बच्चा चलते हुए गिर जाता है, मैं अल्लाह को याद करता हूं, या अल्लाह मेरे बेटे की खैर कर, या कहता हूं कुछ नहीं। हम जरा गौर करें, वो सुनहरा दौर, वो प्यारा दौर जब बुजुर्गान दीन रब तआला की बारगाह में दुआ करते थे, जरा सी मुसीबत पहुंचती थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते थे, यहां तक कि इंतकाल हो जाता था, रब तआला की बारगाह में झुककर रब तआला की बारगाह में झुकते थे, दुआ करते थे। ये भी मैयत हुई है, इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े सहाबी हैं। इनके बेटे का इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ? जोर से बोले, किसका इंतकाल हुआ? बेटे का इंतकाल हुआ। जब बेटे का इंतकाल होता है तो बाप से पूछो इसके दिल पर क्या गुजरती है, किसे तकलीफ होती है दिल में। बेटे का इंतकाल हुआ, बाप को पता लगा मेरे बेटे का इंतकाल हुआ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रब तआला की बारगाह में नवाफिल पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ते रहे, इतनी नमाज पढ़ी, इतने नवाफिल अदा किए, यहाँ तक कि लोगों ने आपके बेटे को गुस्ल दिया, नमाज जनाजा पढ़कर आपके बेटे की तदफीन कर दी और रब तआला की बारगाह में नमाज अदा कर रहे हैं। जब लोग तदफीन करके वापस आए, कहने लगे हजरत आपके बेटे की तदफीन भी कर दी और आप नमाज में मसरूफ हैं। अब जरा सुनने का, अल्लाह ताला सबके बेटों को सलामत रखे और सब नौजवानों के सर पर उनके वालिदैन का साया
तादेर कायम दायम फरमाए, सबके वालिदैन को अल्लाह पाक दराज़ी उम्र बिल खैर नसीब फरमाए। अब जरा सुनिएगा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, सहाबी रसूल हैं, बेटे का इंतकाल हुआ है, बेटे से मोहब्बत करते थे। एक शख्स ने पूछा, हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, अब आपके बेटे को दफना कर आ गए हैं, आप अभी तक नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास के अल्फाज सुनिएगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तकलीफ पहुंचने पर रोने वालों, आह पुकार करने वालों, तकलीफ का इलाज करने वालों, अब जरा सुनिएगा, सहाबी रसूल है, अर्ज फरमाते हैं कि मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता था, अपने बेटे की जुदाई का, उसकी वफात का सदमा सह नहीं सकता था, इसलिए मैंने अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू किया। जब मैंने नवाफिल पढ़ना शुरू किए तो मेरा दिल अल्लाह ताला की तरफ लग गया और वो सदमा में भूल गया। सदमा भुलाना है, अल्लाह की इबादत करनी है। जब कोई खुशी पहुंच रही है, अल्लाह की इबादत करनी है, कोई नेमत मिलती है, अल्लाह की इबादत करते हैं। हज़रत सरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के बड़े नेक बंदे वली गुजरे हैं, साहबी रसूल का वाक़या सुनाया। मैंने आपको कुरान की आयत सुनाई, अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआ सुनाई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मांगने का तरीका बताया, सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन अब्बास का तरीका बताया। अब सुनिए, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने घर में बैठे हैं, बराबर से पड़ोस से खातून आती है, कहते हैं, हजरत मेरे नौजवान बेटे को बादशाह के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। कौन पकड़ कर ले गए हैं? जोर से बोले, कौन पकड़ के ले गए? मेरे नौजवान बेटे को बादशाह के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। हज़रत जरा दुआ कर दीजिए मेरा बेटा छूट जाए। श्री शक्ति रहमतुल्लाह ताला अलैह फौरन उठे और नमाज पढ़ना शुरू कर दी। नमाज पढ़ते रहे। उस खातून ने कहा, हजरत मेरे बेटे की तरफ भी देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बादशाह के सिपाही मेरे बेटे को कोई सजा दे दे, उसको जेल में डाल दे, उसको कोई सजा मिल जाए, मेरे बेटे की तरफ भी देख लो। हजरत ने नमाज खत्म की, कहने लगे, खातून जरा सब्र कर, मैं तेरे बेटे के लिए ही काम कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। जज्बा होना चाहिए। मेरी और आपकी मोहब्बत क्या होगी मेरे दोस्तों, मेरे भाई? सहाबा के जन्नती होने में शक नहीं है। हम बोले ना बोले वो जन्नती है, लेकिन बोलने से हमारी मोहब्बत, हमारा जज्बा उनसे मोहब्बत जितनी है वो जाहिर हो जाएगी। और सहाबा, सुभान अल्लाह, ये सहाबा तो वो सहाबा हैं जो मेरे आका से इतनी मोहब्बत किया करते थे। मेरे आका जहां से जिस तरह गुजरा करते थे, ये भी उसी तरह गुजरा करते थे। साहबी रसूल ने वुजू किया, वुजू करने के बाद मुस्कुराए। किसी ने पूछा, क्यों मुस्कुराए? कहा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर वुजू करके आप भी मुस्कुराए थे, तो उन्हीं की अदा को अदा कर रहा हूं। ये तो वो है जो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करने वाले हैं। जब इनके नाम आए, जब इनके नारे आए, तो हमारा खून उसमें जोश आना चाहिए, जज्बा आना चाहिए और आवाज बुलंद होनी चाहिए। नबी, अभी भी आवाज सही नहीं आई, हाथ नहीं उठे, हाथ उठाकर बोले, हर सामने नबी, हजरत अबू बकर, सहाबी रसूल है। जहां बात है सहाबा की, हमारा जो जोश ईमानी है उसको खुलना चाहिए, गैरत आनी चाहिए। सहाबा के नाम पर, हुजूर के नाम पर। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बात कर रहा था श्री शक्ति, जब उस खातून ने कहा, हजरत मेरे बच्चे का कुछ कीजिए, फरमाया तेरे बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूं। आपने इतना बोलना था कि उस खातून की खादिमा ने आवाज दी, बीवी जी आपका बच्चा घर पर आ गया है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है दुआ की बरकत, दुआ की बरकत। आज हमें क्या परेशानियां हैं, हम जरा रब ताला की बारगाह में झुककर तो देखें, दो आंसू बहाकर तो देखें। जितने हमने सेठों के दरवाजे पर हमने चक्कर लगाए हैं, उतनी मर्तबा मस्जिद में जाकर नवाफिल पढ़कर तो देखें। जैसी परेशानी हो, अल्लाह ने फरमाया है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। एक शख्स था, मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आजकल क्या टेंशन, क्या परेशानी है? पैसा ही है ना परेशानी। जोर से बोले, पैसा है ना, है?
کوئی امیر بیٹھا ہے کیا؟ کوئی ربپتی ہے تو بتا دے. اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. پیسہ ہی پریشانی ہے. اب ذرا سنیے گا، آپ کو ایک حقیقت پر مبنی ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے دوستوں، میرے بھائی، ایک سیٹھ صاحب تھے، بڑی کمپنی کے مالک تھے. رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹے، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، بڑے پریشان ہوئے. تو کیا کریں؟ اپنے ڈرائیور کو بولا گاڑی نکالو، لانگ ڈرائیو پر چلتا ہے. بارش، سبحان اللہ، رب کی رحمت برس رہی ہے، اور رب کی رحمت برستی ہے. روایتوں میں آتا ہے برستی بارش میں جو دعا کی جائے اللہ پاک قبول کرتا ہے. موضوع بھی دعا کا ہے، موضوع بھی دعا کا ہے، موضوع بھی رب کی رحمت کا ہے. اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، اور سبحان اللہ بارش بھی آ گئی ہے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ واقعہ سنا کر ختم کروں گا کہ وہ سیٹھ صاحب نکلے اور دل میں بے چینی کی، سکون نہیں آ رہا تھا. دیکھا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہوا. دیکھا تو مسجد میں ایک شخص رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ، یا اللہ، میری بیٹی کا آپریشن ہونے والا ہے، پیسے نہیں ہیں، مجھے پیسے دے دے، یا اللہ میرا معاملہ حل کر دے. وہ سیٹھ صاحب جن کو دل میں بے چینی تھی، وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی مدد کے لیے بھیجا ہے. وہ آئے اور اس کو کہتے ہیں جیسی میں نے اپنی جیب سے رقم نکالی تو جو مجھے بے چینی تھی اللہ پاک نے وہ بے چینی بھی دور کر دی. اب اس سیٹھ کو پیسے دینے میں اتنا مزہ آیا، اس بندے کو کہنے لگا یہ میرا کارڈ رکھو، جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو یہ میرا پتہ ہے، اس پتے پہ آ جانا. اب ذرا سنیے گا، اس اللہ پاک کے بندے اس نے دعا کی تھی، کہنے لگا سیٹھ صاحب اپنا پتہ اپنے پاس رکھو، مجھے اس رب کا پتہ ہے جس نے رات کے اس پہر میں تمہیں میرے پاس بھیج دیا. اپنا پتہ اپنے پاس رکھو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جب کوئی مصیبت پہنچے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جو دعائیں انبیاء علیہ السلام نے کی ہے اللہ پاک ان دعاؤں کا حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام شمع بز میں ہدایت جی سہانی گھڑی چمکا باتا چانس دل فروز ساعت نات روسنا غوث اعظم امام مرتقى والنقى جلوہ